السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل رمضان۔ آج جو کہ ہم سب دوست ہاسٹل میں اکٹھے ہوئے تھے، ہمارا پیزا کھانے کا پلان بنا۔ میرا دوست جیسے ہی بائک لاتا ہے تو ساتھ ایک اور ہمارا کلاس فیلو آ جاتا ہے، ہم اسے بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وہ بندے ہیں جن کے ساتھ میری کبھی بھی نہیں بنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی کلاس میں ہوتے تھے اور ہماری آپس میں انتہا کی لڑائی ہوتی تھی۔ یہ ٹائم رات کے 1:45 کا ہے اور ہم لوگ پیزا کھانے کے لیے اسپیشل براڈ وے پیزا برانڈ پہ جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جانے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا کلاس فیلو جو ہے ایز اے کرو ممبر کام کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہم لوگ جو ہے براڈ وے پیزا برانڈ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ شخص مجھ سے لا تعلق کی انتہا پر ہے، مگر دل ہے کہ اس پہ ہی مرا جا رہا ہے۔ ناظرین، براڈ وے پیزا برانڈ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ والے مجھ سے پہلے ہی اندر پہنچ گئے ہیں، میں جو کہ ویڈیو بنانے کے چکر میں آخر میں رہ گیا تھا۔ یہاں پر ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تب تک ہمارا دوست ذکی حسن بھی آ جاتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کی ڈسکشن تو چلتی رہے گی، میں آپ کو جو ہے براڈ وے پیزا برانڈ کی باقی جو جگہیں ہیں وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو کہ کسٹمرز بالکل بھی نہیں ہیں کیونکہ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے۔ براڈ وے پیزا برانڈ گلشن اقبال جو کہ اندر سے نیٹ اینڈ کلین تھا بالکل۔ میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے دکھ ایک طرف، میں بھی اسی طرف۔ یہ کہنے کے بعد پھر میں مینیو کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو چند لمحوں میں مینیو میرے پاس آ جاتا ہے۔ مینیو جب میرے پاس آتا ہے تو میں اسے دونوں طرف سے دیکھتا ہوں۔ مینیو دیکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ کاش کہ میں بزنس مین ہوتا۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا ہوتا ہوں تو میری نظر ان موبائلوں پر پڑتی ہے جو ہمارے سر نے ہم سے لے کے ایک الگ سائڈ پہ رکھ دیے تھے۔ موبائل دیکھنے کے بعد جو کہ میرے بزنس پلان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ چھوڑو یار، جو چیز اپنی ہے ہی نہیں، کیا فائدہ۔ خیر، اس کے بعد مجھے آوازاری سی ہوتی ہے، میں ایک چکر باہر لگا کر آتا ہوں اور تب تک جو ہے ہمارا کھانا بھی آ جاتا ہے۔ ہم نے جو کہ 2 میڈیم پیزے اور ایک پاستا آرڈر کیا تھا۔ میڈیم پیزا منگوانے کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ پہلے ہی ریسنٹلی ایک دعوت سے ہو کر آ رہے تھے۔ یہاں پر جو کہ ہم اپنے سر کے ساتھ ذکی حسن سے ملنے آئے تھے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کے پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر میرا دوست سب کو پیزا دینے کے بعد خود اپنے لیے پیزا لے رہا ہوتا ہے اور وہ سر کے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے نائف پکڑا دو۔ اس کے بعد سر مجھے کہتے ہیں کہ بھائی خود بھی کھا لو، ویڈیو کے چکر میں نہ پڑو۔ اس کے بعد میں فورکس اور نائف پکڑتا ہوں پیزا کھانے کے لیے۔ شروع میں تو پیزا کھانا تھوڑا ایزی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں اگر ہم بات کریں ان کے پیزے کی تو ان کا پیزا کافی اچھا بنا ہوتا ہے۔ ان کی یہ جو چیز کی لہریں اور ان کا ٹیسٹ کمال ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جتنی ہمیں ہنسی آتی ہے اتنی اگر شرم آتی تو لائف سیٹ ہو جاتی۔ اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے میرے سر مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یار، آپ شہر میں آئے ہو، آپ شہری نہیں ہو، آپ ایسے ہی کھا سکتے ہو، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فورکس اور نائف کو استعمال کرو۔ سر مجھے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں پیزے کا ایک سلائس اپنے سر پہ رکھ لوں اور پیزا کھانا شروع کر دوں تو گزرنے والا کیا سوچے گا، وہ کہے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ بس اس چیز کی آپ ٹینشن نہ لیں کہ لوگ کیا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ جو ہیں وہ بہتر ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پہلے انگل نہ پڑھ کے فلائٹ پہ ڈالا یار، دم کیوں مار رہے ہو؟ او ویکھی او اندر بھی ہوئی او ویکھی او وچ ڈگ گئی۔ اس کے بعد سر مجھے پیزا کاٹ کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیصل، اس طرح پیزے کو کاٹیں اور پھر کھائیں۔ سر مجھے کہتے ہیں کہ اپنی پہچان خود ہی بناؤ، نہ کہ تم کسی اور جیسا بنو۔ پیزا کھا کر جیسے ہی ہم لوگ فری ہوتے ہیں تو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ بزنس کے حوالے سے چلنا شروع ہوتی ہے۔ ذکی حسن کہتا ہے کہ میں 10 گھنٹے یہاں کام کرتا ہوں اور سیلری پیکیج اچھا مل جاتا ہے۔ بے شک حلال کمانا عبادت ہے، لیکن میں خود بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی ملازمت کی جائے۔ اس کے بعد سر ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر 10 سے 11 گھنٹے بھی ذکی اسی برانچ پہ لگاتا ہے تو اس کے مطابق اس کی سیلری میں سے 100+ دیے جائیں گے۔
اس کو یہیں تک اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر یہیں وہ 1 گھنٹہ اپنے بزنس میں انویسٹ کرے تو مزید نہ کہ اس کا بزنس بڑھے گا بلکہ اس کی انویسٹمنٹ میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ تم چاہو تو بھول جاؤ مجھے، یہ حق ہے تمہیں، میری بات اور ہے، میں نے محبت کی ہے۔ بل پے کرنے کے بعد میرا ہاسٹل جانے کا پلان بن رہا تھا، تو سر نے کہا کہ ابھی ہاسٹل واپس نہیں جانا، ابھی ہم نے آگے جو ہے آئس کریم کھانی ہے، کیونکہ یہاں پہ آئس کریم نہیں ہے۔ ٹائم جو کہ اب یہاں پر 2:55 کا ہو گیا تھا۔ مجھے فکر تو ٹائم کی نہیں تھی کیونکہ صبح ویسے ہی سنڈے تھا۔ اچھا جی، یہاں پر ہم لوگ جو ہے پیزا پلانٹ سے باہر نکل رہے ہیں۔ پیزا پلانٹ سے نکلنے کے بعد ہم لوگ اپنی بائک کے پاس چلے جاتے ہیں اور ویسے ہی اسی ترتیب سے واپس ہم لوگ آئس کریم کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھاؤ اور سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہاں پر اب ہم لوگ آئس کریم کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو راستہ ہے یہ گلشن اقبال والی سائیڈ ہے، اور یہاں پر جو کہ پھر میری نظر ایک بلی پر پڑ جاتی ہے۔ پتہ نہیں میری ہر کہانی میں یہ بلی کہاں سے آ جاتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اپنی شیشہ گری کا ہنر ضائع نہ کر، میں شیشہ ہوں، ٹوٹنا میری عادت ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارا سر ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہم بائک روک ہم لوگ آئس کریم کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر رش جو ہے دوسری مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ تھا، حالانکہ ٹائم جو ہے یہاں پہ تقریباً 3:15 ہو چکے تھے۔ یہاں پر میں کہتا ہوں کہ سب میرے فرینڈس کو ہائے کر دو، وہ ہائے کرنے کی بجائے بائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو کہ میں شفاقت کو مخاطب کرتا ہوں تو ہلکی سی اسمائل لے کے مجھے اگنور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنی جگہ کو ایڈجسٹ کر کے بیٹھنے کا ڈیسیژن کرتے ہیں۔ جب ہم سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں کا مینیو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سر جو ہے وہ آئس کریم کا آرڈر دے دیتے ہیں، اور جون علی کا ایک شعر ہے کہ کس محبت کی بات کرتے ہو جون، وہ محبت جو دولت خرید لیتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب کے لیے آئس کریم آ جاتی ہے۔ سر سب کے لیے آئس کریم نکالتے ہیں اور سب کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص گیا کیونکہ ہم نے بہت عرصے کے بعد آپس میں ٹائم سپینڈ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اتنی شدت سے وہ میری رگوں میں اتر گیا کہ اسے بھولنے کے لیے اب مجھے مرنا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک یہی پیغام ہے کہ خود کے لیے خود سوچیں، اپنا کوئی بزنس کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ نوکریاں کریں، ادھر ادھر دھکے کھائیں، ان کی بھی بات سنیں جن کی گھر پہ کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔